بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہنشاہ مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو جب میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو اپنے گھر سے چکی کے چلنے جیسی آوازیں سنتا ہوں، شہد کی مکھی کی بنبناہٹ جیسی بنبناہٹ سنتا ہوں، اور بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھتا ہوں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد جب میں سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک کالا سایہ نظر آتا ہے جو کہ بلند ہوتا ہے اور گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے۔ میں جب اس کی طرف مائل ہوتا ہوں یعنی اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو اسے یوں محسوس کرتا ہوں جیسے سیہی جانور کی جلد یعنی کانٹے دار جلد محسوس ہوتی ہے، پھر وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ مجھے جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی۔ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارا واقعہ سنا اور ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، تمہارے گھر میں رہنے والا برا جن ہے، رب کعبہ کی قسم، اے ابو دجانہ، کیا تم جیسے کو بھی کوئی ایذا دینے والا ہے؟ پھر فرمایا، میرے پاس دوات اور کاغذ لے آؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں لائیں گئی تو آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے حکم فرمایا، اے ابو الحسن، جو میں کہتا ہوں وہ لکھتے جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، کیا لکھوں آپ؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حد ساری دنیا کے پروردگار کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے والے یعنی عمارتوں میں رہنے والے جنات اور بدکار اور صالحین مگر بلائی لانے والے، اس کے بعد بے شک ہمارے اور تمہارے لیے حق بات درست ہے، لہذا اگر تو بہت گرویدہ ہونے والا عاشق ہے یا مشقت میں ڈالنے والا بدکار ہے یا حق کی طرف راغب سے فساد پیدا کرنے والا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم سے اور تم پر حق بولنے والی کتاب ہے، بے شک ہم ختم کر دیتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اور ہماری جماعت لکھتی ہے جو کچھ تم فریب دیتے ہو۔ میری اس کتاب والے کو تم لوگ چھوڑ دو، بتوں کی پوجا اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک ٹھہرانے والے کی طرف بھاگ جاؤ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اللہ کے دشمن جدا ہو جائیں گے اور اللہ کی دلیل پہنچ گئی، اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں اور نہ نیکی کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو اے محبوب، ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی سنتا جانتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط لپیٹا اور مجھے دے دیا، میں نے وہ لیا اور اپنے گھر لے گیا، سونے سے پہلے میں نے وہ خط لے کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں، جو ہی کچھ رات گزری تو میں نے ایک چیخنے والے کی آواز سنی جس سے میں بیدار ہو گیا، چیخنے والا جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کی آواز میں نے سنی، وہ کہہ رہا تھا، اے ابو دجانہ، لات و عزا کی قسم، ان کلمات نے ہمیں جلا ڈالا، تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ، اگر تم یہ ہاتھ مبارک یہاں سے اٹھا لو تو ہم تیرے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ ایک دوسری روایت میں یوں الفاظ تحریر ہے کہ ہم تمہیں نہ ایذا دیں گے، نہ تمہارے پڑوسیوں کو، نہ اس جگہ پر جہاں یہ ہاتھ مبارک ہوگا وہاں آئیں گے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جواب دیا، مجھے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، میں اس ہاتھ کو یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی اجازت نہ حاصل کر لوں۔ الغرض رات بھر جنوں کی چیخو پکار جاری رہی، جب صبح ہوئی تو آپ نے نماز فجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں ادا فرمائی اور آپ کو رات کے واقعے سے متعلق آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، وہ ہاتھ تم جنوں سے اٹھا لو، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ جن قیامت تک عذاب کی تکلیف پاتے رہیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے نویرہ اسلامک ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک